مومن کو اس ذاتی جہاد میں زیادہ سے زیادہ روحانی مال غنیمت کبھی زیادہ مل سکتا ہے، کبھی کم، کبھی مقامی روح پر مل سکتا ہے، کبھی مقامی عقل پر، اس کی رسائی کے مطابق، اس کی ترقی کے مطابق۔ اگر مومن روحانیت کے مراحل میں ہے تو وہاں پر روحانی صورت میں مالی غنیمت ملتا ہے، اور اگر وہ مومن مقامی عقل تک رساں ہو چکا ہے تو اس کو اس منزل اور اس مقام کے مطابق مال غنیمت ملتا ہے۔ اور مختصراً مالی غنیمت سے مراد منازل روحانیت میں روحانی چیزیں ہیں، اور مراحل عقل میں عقلی چیزیں ہیں، اور مجموعاً ہم کہہ سکیں گے کہ اس میں علم و حکمت اور روحانیت کی باتیں ہیں۔ ہم کیوں باور نہ کریں کہ روحانیت میں مال غنیمت ہے؟ کیونکہ مال کی تعویل جیسا کہ آپ جانتے ہیں علم ہے، مال کی تعویل علم ہے۔ اور دیکھا اس میں کہ آپ کو یہاں اشارہ ملتا ہے صبح کے وقت کی اس میں اہمیت ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بندگی میں عبادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن میں جتنی تعویلات ہیں ان کا مرکز بڑا کام ہے، گول ہے، اسم اعظم ہے۔ لہذا باور کرنا ہوگا۔ اور نمبر 4 میں غبار اڑانے کی بات ہے کہ غبار اڑانا ایک تو یہ ہے کہ جب روحانی انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور منزل اسرائیلی میں روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت یہ مثال پیش آتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے غبار اڑ رہا ہوں۔ اور پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ یہ مجاہدین کی بات ہے، گھوڑوں کے ذکر سے گزر کر۔ دشمنوں کی جماعت میں جا گھسنے کی یہ معنی ہے جیسا کہ ایک ذاکر بیٹھے بیٹھے ذکر کرتا ہے تو اس کی روح یہ سب کچھ کرتی ہے کہ دشمنوں میں جا گھستی ہے اور لشکر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کو لوٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 میں انسان کی ناشکری کی بات ہے۔ یقیناً یہاں پر ناشکری کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ خداوند نے یہ ساری سعادتیں ممکن بنا دی ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک روحانی سلطنت کو حاصل کرے اور کافروں کو لوٹیں اور روحانی و عقلی طور پر مال غنیمت کو حاصل کریں۔ اس کے باوجود جب انسان کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہو جاتی ہے، جس طرح سورہ عصر میں انسان کے خسارے کی بات ہے۔ تو یہاں پر وہی حقیقت
ناشکری کے سانچے میں ڈھالی گئی ہے۔ ناشکری اور خسارہ معنوی طور پر ایک ہی بات ہے کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے اور صحیح اصولوں کے مطابق عمل نہ کرنے کے سبب سے یہ خسارہ ہوتا ہے اور ناشکری ہوتی ہے اور ناقدری ہوتی ہے۔ خداوند نے روحانی امکانات اور روحانی نعمتوں کے تذکرے کے بعد اور کچھ اگلی صف کے مومنین کے روحانی جہاد کو بیان کرنے کے بعد مجموعی طور پر یا اکثر بیشتر انسانوں کی ناشکری کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا کہ اور وہ خود بھی اس حالت پر گواہ ہے۔ انسان اپنی ناشکری کو جانتا ہے، اسلام میں پیدا ہونے کے باوجود اور خدا و رسول کے ارشادات کے باوجود انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، کتنی بڑی سستی کرتا ہے اور ان سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہے کہ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ قبروں سے مردوں کے اٹھائے جانے کے دو معنی ہیں۔ اس کا ظاہر عام عقیدے کے مطابق ہے، جس طرح عام عقیدہ ہے کہ قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یہ تو ظاہر ہے۔ اور اس کا باطن یا حکمت یا تعویل یہ ہے کہ قبروں سے مراد انسانوں کے اجسام ہیں، ان جسموں میں بے شمار روحیں مدفون ہیں اور سوئی ہوئی ہیں یا مردہ ہیں، لیکن جب انسان کامل میں سور اسرافیل پھونکا جاتا ہے تو اس وقت تمام انسانوں کے بدنوں سے سوئی ہوئی موت کی نیند سوئی ہوئی روحیں جاگتی ہیں، اور وہ بھی البتہ ایک ایک ذرہ، اور اس طرح جہاں اسم اعظم کا ذکر ہو رہا ہے اس طرف، اور جہاں قیامت برپا ہوئی ہے اور جہاں سورہ اسرافیل بج رہا ہے، اس میں ان قبروں سے یعنی تمام انسانوں کے بدنوں سے روحیں نکل کر آ جاتی ہیں۔ اور حاصل کیا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں اور جس شخصیت میں قیامت برپا ہو چکی ہے، وہاں پر بہت سے اسرار یعنی بہت سے بید ظاہر ہو جاتے ہیں۔
اور یہ وید رشتے ظاہر کرتے ہیں کہ رشتے آپس میں مکالمے کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو میں تمام اسرار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں آپ قرآن میں جب دیکھیں گے، اور مجموعی طور پر جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو اس وقت دو نتیجے آپ کے سامنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے برعکس ہوں گے۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ قیامت میں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا انسانوں پر، اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو۔ دوسرا نتیجہ یہ کہ کچھ لوگوں پر قیامت ان کے اندھے پانی میں گزرے گی، نہ وہ سنیں گے، نہ وہ دیکھیں گے، نہ وہ سمجھیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں ایسے ہی تھے۔ جو لوگ دنیا میں جاہل رہے ہیں، وہ لوگ قیامت میں بھی جاہل رہیں گے۔ یعنی جو لوگ قیامت میں اندھے رہے ہیں، یہ کلیہ ہے، قرآن کا قانون ہے کہ وہ قیامت میں بھی اندھے رہیں گے۔ جن لوگوں نے دنیا میں کوئی بصیرت حاصل کی ہے، ان لوگوں کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے گا جب کہ قیامت برپا ہو جائے۔ تو یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ پھر ہم اس مسئلے کو کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں کہ جہاں مجرمین یعنی کافرین کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن جب کہتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن اس طرح فریاد کریں گے، ایسا کہیں گے، اور اپنے بارے میں اور اپنے پیشواؤں کے بارے میں شکایت کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ محض ترجمانی ہے۔ یہ ان کی زبانی قال سے نہیں ہے، یہ ان کی زبانی حال سے ہے۔ کوئی فرشتہ اگر کسی پتھر کی ترجمانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ پتھر کی کوئی زبان نہیں، لیکن زبان حال تو ہے۔ زبان حال اس کو کہتے ہیں کہ کوئی دانا، کوئی فرشتہ، کوئی کامل انسان کسی چیز کی طرف سے اس کی حقیقت حال کے مطابق کچھ کہتا ہے، تو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے وہ چیز کہہ رہی ہو، جیسا کہ پتھر کچھ کہہ رہا ہو۔ اسی طرح لوگوں کو یا تو کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں، کہ قرآن کے ان دو مختلف نتیجوں کے بارے میں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، کبھی اس کو قبول کرتے ہیں، کبھی اس کو قبول کرتے ہیں۔
حالانکہ قرآن نے صاف لفظوں میں بیان دیا اور فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور وہ بہت دور کا گمراہ ہو چکا ہوگا۔ تو گمراہی بھی اس وقت ہوئی جب کہ وہ دنیا میں اندھا ہوا، آخرت میں گمراہی کی بات ہی نہیں۔ تو پھر جو اندھا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن لوگوں کی نصیحت کے لیے خدا نے ان کی زبانی حال سے بہت سارے احوال کو بیان فرمایا ہے، اور اس سارے اہتمام کا فائدہ صرف اور صرف مومن ہی کو حاصل ہوتا ہے، اور دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا انتظام اور انصرام اور اہتمام مومن کے لیے کیا گیا ہے، تو مومن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کائناتی ظاہر و باطن کا یہ سارا بندوبست اور قرآن کا یہ سارا نظام، یہ سارا علم، یہ ساری حکمت، یہ ساری مثالیں، یہ سارے تذکرے، بیانات، نصیحتیں اور یہ سب کچھ مومنین ہی کے لیے ہیں۔ تو پھر مومن پر فرض ہوتا ہے کہ وہ سوچے سمجھے اور ان نعمتوں کو حاصل کریں۔ قرآن کے ہر مقام پر، ہر آیت میں مومن کے فائدے کے مطابق ایک بیان، ایک حکمت، ایک راز، ایک علم موجود ہے۔ تو مال غنیمت کو دیکھیں، زمانہ نبوت میں جب جہاد ہوتا تھا تو اس وقت اللہ مسلمانوں سے وعدہ فرماتا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر مالی غنیمت تم کو ملنے والا ہے، اس کا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ لیکن ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی بڑی فتح نہیں ہوئی، اور اب تو اسلام کے بارے میں ظاہر جو کچھ وعدہ کیا گیا تھا وہ گویا احتوا میں پڑا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ وعدہ فرمایا ہے وہ روحانیت میں پورا ہوتا ہے، اور دنیوی مالی غنیمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں قرآن خود دنیا کی مذمت کرتا ہے اور مالی دنیا کی بھی مذمت کرتا ہے۔ تو پھر اس قدر بڑھ چڑھ کر مالی غنیمت کی تعریف کیوں ہونی چاہیے؟
ہاں اس صورت میں بالکل درست اور صحیح ہے کہ روحانی طور پر علم و حکمت کی صورت میں، روحانیت کی صورت میں، روحانی سلطنت کی حیثیت میں جو کچھ ملتا ہے وہ تو قابل تعریف ہے. اسی لیے ورنہ یہ مال اگر مال دنیا ہوتا تو قرآن کو ایسی تعریف نہیں کرنی چاہیے. بے شک اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ روحانیت میں پورا ہوتا ہے اور پورا ہوگا. اس سورہ میں مجموعی طور پر مضمون کی اور موضوع کی نوعیت کچھ ایسی ہے. میں نے اس میں سے چند کلیدی باتیں بتائیں گے اور آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو. مہربانی، شکریہ. عزیزم معدین نے یہ سوال کیا کہ کسی بھی حدود دین میں سے کسی پر جب انفرادی قیامت گزرتی ہے تو آیا اس کا کوئی اثر یا کوئی نتیجہ دنیائی ظاہر کے سامنے آتا ہے؟ یہ سوال ہے. میرے خیال میں بہت متعلق سوال ہے، موضوع کے مطابق بھی ہے اور سودمند یعنی مفید بھی ہے. تو جواب کے طور پر گزارش یہ ہے کہ باطن میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے زیر اثر اور اسی کے نتیجے کے طور پر ظاہر میں کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہ عالم ظاہر اور عالم باطن کے آپس میں ربط ہے اور ہم آہنگی ہے. اور باطن میں کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی معاملات ہوتا ہے، کوئی خدا کا پروگرام مکمل ہوتا ہے اور اسی کے زیر اثر اور اسی کے نتیجے کے طور پر ظاہر میں بہت سی چیزیں وقوع میں آتی ہیں، واقع ہوتی ہیں، ظہور پذیر ہو جاتی ہیں. اور جیسا کہ بارہا ہم عرض کرتے ہیں کہ جب بندائی مخلص یعنی جس کا ایمان صاف ہے، اس میں کوئی آمیزش نہیں، اس کو بندہ مخلص کہیں گے. جس میں اخلاص ہے، جو عقیدہ صاف ستھرا عقیدہ رکھنے والا کہ اس میں کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہے، تو ایسا بندہ مخلص جب عبادت و بندگی کرتا ہے اور نیک اعمال کو انجام دیتا ہے تو پھر اس کا قول و فعل مجموعاً بلند ہوتا ہے بارگاہ عزتی کی طرف. عمل جو ہے قول کو اٹھاتا ہے. عمل گویا جہاز ہے، قول گویا پائلٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں بلند ہوتی ہیں، لیکن بلندی مکانی میں نہیں، بلندی شرفی میں. عزت اور شرف کی جو بلندی ہے اس بلندی میں یہ دونوں چیزیں یعنی مومن کا قول و فعل بلند ہو جاتی ہیں. بلند ہوتے ہوتے مومن کا قول و فعل خدا کے قول و فعل میں فنا ہو جاتے ہیں. جب ایسا ہوتا ہے تو جیسا کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ خدا کا قول و فعل
جو حکم کا درجہ رکھتا ہے کائنات پر، یہ محیط ہو جاتا ہے، اور اسی قانون کے مطابق ظاہر ہے کہ ایک بندے پر قیامت گزر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا قول و فعل اللہ کے حضور کی طرف بلند ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے قول و فعل کی حیثیت میں اور اسی مرتبت میں اس شخص کا قول و فعل، یعنی اس کی پوری قیامت اور اس کے سارے نتائج دنیا پر محیط ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا میں اور زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے اسی قیامت کی زیر اثر ہوتا ہے، اسی قیامت کی زیر اثر ہوتا ہے، اور اسی بندہ مومن کے حسب منشا یا یہ کہنا چاہے کہ خدا ایسے مومن کا وکیل ہے کہ خدا اس مومن کے لیے کیسا کرنا چاہتا ہے، کون سا طریقہ بہتر ہے، اس کے مطابق دنیا میں واقعات رونما ہوتے ہیں جو اس بندہ مومن کے مفاد میں ہوتے ہیں، لیکن ظاہری مفاد میں نہیں، اس کی روحانی سلطنت کس طرح قائم ہو اس کے مطابق یہ ہوتا ہے، اور پھر جب ایسا بندہ مومن دنیا سے گزر جائے گا تو وہ اپنے اعمال کو کائنات بھر میں دیکھے گا، محدود پیمانے پر نہیں، کیونکہ اس کا قول و فعل خدا کا قول و فعل ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی اور کائنات کی تمام چیزیں خدا کے قول و فعل کے تحت ہیں اور اس کے حکم اور منشا کے مطابق ہیں، لہذا ایسا کوئی بندہ جس پر دنیا میں قیامت گزر گئی تھی، جب دنیا سے گزر جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کے قول و فعل نے دنیا میں کیسے کیسے انقلابات برپا کیے اور کیسے کیسے کارنامے قائم ہوئے، تو یہ اپنی اس روحانی سلطنت میں جو مر جانے کے بعد حاصل ہونے والی ہے دیکھے گا، تو پھر اس لیے ایسی قیامتیں ہر شخص میں برپا نہیں ہو سکتی، دنیا ایک ہے، سیارہ زمین ایک ہے، زمانہ ایک ہے، امام ایک ہے، تو پھر اس کے مطابق زمانے پر کس کی قیامت محیط ہونی چاہیے، ایسی قیامتیں 10 12 20 100 البتہ تو نہیں ہو سکتی، بہت محدود اور بہت خاص بات ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا کہ سارعوا وسابقوا، تم مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی ایک آگے بڑھے گا، اور جو آگے بڑھے گا سب سے وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود بہشت کا وجود بن جائے گا، اور جن لوگوں کو بہشت میں داخل ہونا چاہیے وہ اس کی ہستی میں داخل ہو جائیں گے، اس کے عالمی شخص، وہ عالمی شخصی ہوگا جس کا طول و عرض کائنات کے برابر ہو، یعنی خدا اس کے اندر کائنات کو سمیٹے گا اور لپیٹے گا، تو خداوند عالم کے کائنات کو لپیٹنے کا جو بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ امام کی ہستی میں ہے یا حدود دین میں سے کسی کی ہستی میں، یہ عمل، یہ فعل ہوتا ہے، خدا کے بارے میں ہم عمل نہیں کہہ سکتے، عمل اور فعل میں یہ فرق ہے کہ عمل کا اطلاق بندے پر ہوتا ہے، اور خدا کے بارے میں اگر
کہنا ہے تو ہم فعل کہیں گے، عمل نہیں کہیں گے۔ خدا کے لیے فعل ہے اور بندے کے لیے عمل ہے، جب دو مرتبوں کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کے لیے بھی فعل استعمال ہوتا ہے، لیکن عمل یعملو خدا کے لیے نہیں آتا ہے، یفعلو خدا کے لیے آتا ہے۔ یفعلو ما یشاء، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو ایک تو ہے فعل، ایک تو ہے عمل، اور یہ فرق ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال حل ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے جواب دیا گیا کہ بے شک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قیامت کے زیر اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا لوگوں کو بظاہر مہلت دیتا ہے، بباطن ان کو گرفتار کرتا ہے۔ جن کی انسانوں کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری حیثیت، ایک باطنی حیثیت۔ تو ظاہر میں بسا اوقات انسان کے لیے موت تک مہلت دی گئی ہے، اور اگر کسی اجتماعی قیامت کو تسلیم کیا جائے اور وہ قیامت یکایک ظہور پذیر ہو جائے تو شاید وہ مہلت بھی ختم ہو جائے، اور اگر انفرادی قیامت ہے اور پوشیدہ قیامت ہے، لوگوں کے اندپنی میں قیامت ہے، تو لوگ منمانی کریں گے اور قیامت گزرتی جائے گی، باطن میں وہ گرفتار ہو جائیں گے، ظاہر میں ایک کے مہلت کے تحت آزاد سمجھے جائیں گے۔ تاہم بحیثیت مجموعی دنیا میں جو تبدیلیاں اور واقعات رونما ہوتے ہیں، اسی قیامت کے زیر اثر ہیں جو زمانے میں کسی پر گزرتی ہے۔ یہ آپ کے اس علمی سوال کا جواب ہے۔ مہربانی۔